اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں مزید شدت آ گئی ہے، جہاں اسرائیل نے اب تہران میں واقع ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نشریاتی مرکز کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت کو 2 سے 3 دن کے اندر ختم کرنے کے ہدف پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے مزید سخت حملوں کا عندیہ دے کر صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا موقف سعودی حکام تک پہنچا دیا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں واقع ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق حملے سے لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ساتھ جاری براہ راست جنگ میں مزید 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جس میں لاپتہ ہونے والے 2 اہلکاروں کی لاشیں ملنا بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ اس فوجی مہم کا بنیادی مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، تاہم فی الحال ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 560 تک پہنچ چکی ہے، جو امریکی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اسرائیل اور CIA کی ایک انتہائی پیچیدہ اور جدید ترین خفیہ منصوبے کے لرزہ خیز حقائق بے نقاب کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ 8200 اور موساد نے اربوں معلومات کے تجزیے اور جدید الگورتھم کے ذریعے تہران کے ٹریفک کمروں سے لے کر پاستورا اسٹریٹ پر موجود محافظوں کے پیٹرن آف لائف تک کی مکمل نگرانی کی۔ موبائل ٹاورز کو جزوی طور پر مفلوج کر کے حفاظتی عملے کو وارننگ سے محروم رکھا گیا، جس کی بدولت حملہ آوروں کو سپریم لیڈر کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی قطعی اطلاع پہلے سے موجود تھی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے اپنے تازہ بیان میں امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران ایک طویل اور فیصلہ کن جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی 6000 سالہ قدیم تہذیب اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور دشمن کو اپنے غلط اندازوں پر پچھتانا پڑے گا۔ لاریجانی نے مزید کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے گزشتہ 3 سالوں میں کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، لیکن اب وہ اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔